سنا مہمان جو آنے والے ہیں، اے بات صبا کچھ تو نے سنا مہمان جو آنے والے ہیں، کلیاں بچھانا راہوں میں ہم پل کے بچھانے والے ہیں۔ مہمانوں کو خوش آمدید کہنا ایک خوبصورت روایت ہے۔ پھر اگر مہمان سراج اسکالرز کے سالانہ تقریب اور ہمارے سروں کے تاج اور آنکھوں کی ٹھنڈا کو ان معزز مہمان گرامی، علماء کرام، مخلص ترین دل رکھنے والے احباب اور اخلاص و محبت کے پیکر والدین کو خوش آمدید کہنے اور سلام پیش کرنے کے لیے ننھے منھے بچے گروپ کی شکل میں حاضر ہوتے ہیں۔
قدم مرحبا مرحبا پھول بچوں سے لیجے سلام ادب پھول بچوں سے لیجے سلام ادب ان کی پیشانیوں کا پیام ادب پھول بچوں سے لیجے سلام ادب ان کی پیشانیوں کا پیام ادب مرحبا 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 خوش قدم مرحبا مرحبا حبذا مرحبا مرحبا خوش قدم مرحبا مرحبا قدرت کا مظہر اور اس کائنات کا خلیفہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے تو ہمیں انتہائی عاجزی انکساری کے ساتھ رب اعلیٰ کے حضور اس کی عظمت اور کبریائی کے اظہار کے لیے اپنے سروں کو اس کے سامنے جھکاتے ہوئے اور اپنی جبینوں کو اس کے سامنے بچھاتے ہوئے رکوع و سجود کا حکم دیا۔ اور میں دعوت دیتا ہوں شعبہ حفظ کی بچیوں کو کہ وہ آئیں اور اپنا خاکہ پیش کریں۔ ربي العلا ربي العلا ربي العلا ربي العلا دین کا ستون ہے نماز ہی نماز مومن کا معراج ہے ہر صبح کا آغاز نور سے پر نور ہے یہ ذکر ہے عزیز ربی العلا ربی العظیم ربی العلا ربی العظیم ربی العلا ربی العظیم قلب کی راحت ہے یہ صلاۃ مصطفیٰ باعث رحمت ہے یہ صلاۃ مصطفیٰ قلب کی راحت ہے یہ صلاۃ مصطفیٰ باعث رحمت ہے یہ صلاۃ مصطفیٰ آج رکوع سجدہ کرو ہر گناہ سے توبہ کرو آج رکوع سجدہ کرو ہر گناہ سے توبہ کرو رب تیرا رحیم سر جھکا دل لگا ذات خدا ہر جگہ مقیم ربی العلا ربی العظیم ربی العلا ربی العظیم ربی العلا ربی العظیم ذکر الہی سے ہوگا پاک تیرا من ہر وضو سے صاف رہے گا تیرا بدن ذکر الہی سے ہوگا پاک تیرا من ہر وضو سے صاف رہے گا تیرا بدن قرب الہی نماز اس پہ کرو ناز ناز قرب الہی نماز اس پہ کرو ناز ناز رب تیرا حلیم سنت دعا یرحا کرے التجا بسیر سزا المدد رحیم ربی العلا ربی العظیم ربی العلا ربی العظیم ربی العلا ربی العظیم پانچ وقت گونجتی آذان کی صدا اصل میں آذان ہے سبحان کی صدا پانچ وقت گونجتی آذان کی صدا اصل میں آذان ہے سبحان کی صدا خود کو تابعدار کرو اس سے نہ انکار کرو خود کو تابعدار کرو اس سے نہ انکار کرو رب تیرا حکیم بخشنے والا سننے والا دینے والا ذات وہ عظیم ربی العلا ربی العظیم ربی العلا ربی العظیم ربی العلا ربی العظیم اصل میں نماز ہے باہش کی کنجی راستہ نجات کا یہی ہے غالب جی اصل میں نماز ہے باہش کی کنجی راستہ نجات کا یہی ہے غالب جی اپنے رب کو راضی کرو بس اسی کی مرضی کرو اپنے رب کو راضی کرو بس اسی کی مرضی کرو رب تیرا علیم خان جہاں چھوڑ میاں روز ہوگا رب کریم
دینا، تمہاری عزت تمہاری حرمت اسے کبھی نہ اجڑنے دینا، نئے زمانے کی تیز ہوائیں تمہیں کبھی چھو نہ پائیں۔ اب میں دعوت دیتا ہوں شعبہ حفظ کی طالبہ بسمہ طاہر کو کہ وہ آئیں اور حجاب کی اہمیت پر اپنے خیالات کا مظاہرہ کریں۔ کٹا سکتی ہے سر اپنا مگر سجدہ نہ چھوڑے گی، کٹا سکتی ہے سر اپنا مگر سجدہ نہ چھوڑے گی، بیٹیاں امت مسلمہ کی کبھی پردہ نہ چھوڑیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا کر رہی ہوں الہی تیرے نام سے، ابتدا کر رہی ہوں الہی تیرے نام سے، میں واقف نہیں ہوں آگے کے انجام سے۔ الہی التجا ہے اگر تو کرم کرے، وہ بات دے زبان پہ جو دل پر اثر کرے۔ السلام علیکم صدر علی وقار، آج میری تقریر کا عنوان ایسا ہے جس کی اہمیت سے آپ سب آگاہ ہوں گے اور اس کی نعت قدری کے متعلق بھی جانتے ہوں گے۔ آج کا میرا عنوان ہے حجاب کی اہمیت۔ یا ایہا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ میں نے آپ سب کے سامنے ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور اہل ایمان کی تمام عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائے اور نہ ستائی جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ معزز سامعین، حجاب کے معنی پردہ کرنے کے ہیں۔ حجاب سے مراد یہ ہے کہ عورت اپنے مکمل جسم کو ڈھانپے اور نہ محرم کے سامنے بے پردہ ہو کر نہ جائے۔ عزیز سامعین، لیکن یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ حیات نظروں میں ہونی چاہیے، جبکہ ایسے لوگوں سے پوچھا جائے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے ان کی عورتوں سے پردہ کروانے کا حکم کیوں دیا؟ عورتوں کے واسطے شرم و حیا پردے میں ہے، عورتوں کے واسطے شرم و حیا پردے میں ہے پسند حضرت پردہ خود خدا پردے میں ہے۔ احباب کرام، ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ اسلام کوئی قید نہیں بلکہ یہ زندگی کو آسان بنانے کا طریقہ ہے۔ حجاب کرنا تقیانوسی ہونے کے مترادف نہیں، کیونکہ کپڑے انسان نے تب پہننے شروع کیے جب اس نے ترقی کی، اور اس کے باوجود اگر گرمی برداشت نہیں ہوتی تو سوچیں آخرت میں جہنم کی گرمی کو کیسے برداشت کیا جا سکے گا۔ جستجو ہے گناہوں کی وہ ثواب سے ڈرتی ہے، جستجو ہے گناہوں کی وہ ثواب سے ڈرتی ہے، افسوس کہ آج بنت ہوا حجاب سے ڈرتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، پردہ کرنے والی لڑکیاں کسی ملک کی نہیں بلکہ اسلام کی شہزادیاں کہلاتی ہیں۔ وفا کی پیکر اے بنت ہوا، حیا کی چادر نہ سر سے اپنے کبھی سرکنے دینا، کٹھن ہو جتنی بھی مسافتیں نہ خود کبھی بھی بھٹکنے دینا۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان خواتین کو حجاب کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ میں مجلس تحفظ ختم نبوت اور قاری عمیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے قیمتی وقت نکالا اور ہماری اس تقریب میں شرکت فرما کر ہماری عزت اور حوصلہ افزائی فرمائی۔ یہ رکھتے ہیں شہر علم کی راہ کو روشن، یہ رکھتے ہیں شہر علم کی راہ کو روشن، ہمیں منزل پہ پہنچا کر یہ کتنا شاد ہوتے ہیں۔ میرے تمام پیارے اساتذہ، آپ سب نے ایک امید کو جنم دیا، آپ سب ایک عظیم شخصیت کے مالک ہیں جنہوں نے مجھے یہاں کھڑے ہونے کے قابل بنایا۔ یہ دن میرے تمام اساتذہ کو خراج تحسین ہے۔ تعلیم امید کا سب سے بڑا عمل ہے اور دنیا میں انہی لوگوں کی عزت ہوتی ہے جنہوں نے اپنے اساتذہ کا احترام کیا۔ اب میں دعوت دیتا ہوں شعبہ حفظ سے سیام رضا گروپ کو کہ وہ آئیں اور اساتذہ کے احترام پر اپنا خاکہ پیش کریں۔ سیام رضا گروپ، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے دوستو ملے تو بس ایک پیام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا۔ اے دوستو ملے تو بس ایک پیام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا۔ اے دوستو ملے تو بس ایک پیام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا۔ کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، میں کچھ نہ جانتا تھا سب کچھ مجھے سکھایا۔ کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، میں کچھ نہ جانتا تھا سب کچھ مجھے سکھایا۔ ان پڑھ تھا اور جاہل قابل مجھے بنایا، دنیا ہے علم و دانش کا راستہ دکھایا۔ اے دوستو ملے تو بس ایک پیام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا۔ اے دوستو ملے تو بس ایک پیام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا۔ مجھ کو خبر نہیں تھی آیا ہوں میں کہاں سے، ماں باپ اس زمین پر لائے تھے آسماں سے۔ مجھ کو خبر نہیں تھی آیا ہوں میں کہاں سے، ماں باپ اس زمین پر لائے تھے آسماں سے۔ پہنچا دیا فلک تک استاد نے یہاں سے، واقف نہ تھا ذرا بھی اتنے بڑے جہاں سے۔ مجھ کو دلایا کتنا اچھا مقام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا۔ استاد محترم کو میرا سلام کہنا۔ جینے کا فن سکھایا، مرنے کا پاک پن بھی، عزت کے غربت آئے رسوائی کے جلن بھی۔ جینے کا فن سکھایا، مرنے کا پاک پن بھی، عزت کے غربت آئے رسوائی کے جلن بھی۔ کانٹے ہیں راہ میں اور پھولوں کی انجمن بھی، تم فخر قوم بننا اور نازش وطن بھی۔ ہے یاد مجھ کو ان کا ایک ایک کلام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا۔ استاد محترم کو میرا سلام کہنا۔ جو علم کا علم ہے استاد کی عطا ہے، ہاتھوں میں جو قلم ہے استاد کی عطا ہے۔ جو علم کا علم ہے استاد کی عطا ہے، ہاتھوں میں جو قلم ہے استاد کی عطا ہے۔ جو فکر تازہ دم ہے استاد کی عطا ہے، جو کچھ کیا رقم ہے استاد کی عطا ہے۔ ان کی عطا سے چمکا ہر ایک کلام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا۔ استاد محترم کو میرا سلام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ تم میں سے مجھے زیادہ محبوب وہ ہے جن کے تم میں سے اخلاق اچھے ہیں۔ اس تصویر کی تھوڑی سی عکاسی کا منظر لانے کے لیے ادنا سی کوشش کی ہے، ایک مثبت سوچ اور عمل کو اجاگر کرنے کے لیے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں سراجیہ اسکالرز کی بچیوں کو ڈرامے کے لیے، جس کا عنوان اخلاق و آداب ہے۔ جی کون؟ بازی جی آپ سے ساتھ والے پڑوسی ملنے آئے ہیں، ان کو اندر بلا دیں۔ آئیے۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسا حال ہے آپ کا؟ میں بالکل ٹھیک۔ یہ میری بہن مہین ہے، وہ میری بیٹی علینا ہے۔ ہائے آنٹی۔ یہ میری بیٹی فاطمہ ہے۔
आंटी आपकी तबीयत कैसी है? कुछ दिनों से बहुत ख़राब थी, इतने बड़े अस्पताल में इलाज करवाया, इतना पैसा खर्च हुआ, फिर जाके कहीं ठीक हुई। बेटा आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह आंटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। परवा बेटा देखो मेहमान आए हैं, खाने का इंतज़ाम करो। लीजिए, आप भी लीजिए। लीना बेटा आप भी लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Excuse me Alina, we should eat with right hand not with left hand. क्या फातिमा तुमने कुछ कहा? मैंने कहा हमें हमेशा सीधे हाथ से खाना चाहिए, ना कि उल्टे हाथ से। उल्टे हाथ से तो शैतान खाता है। और खाने से पहले और खाने के बाद दुआ भी पढ़नी चाहिए। दुआ? अरे दुआ तो इसे आती नहीं, इन कामों से फुर्सत मिले तो। परवा बेटा देखो दरवाजे पर कोई आया है। हाय आंटी। अलीना अभी तक तुम तैयार नहीं हुई? ईशा की बर्थडे पार्टी पर नहीं जाना? मामा मुझे बर्थडे पार्टी पे जाना है, मैं जा रही हूँ। पहले अपने क्लास टेस्ट को तैयार कर लो। नहीं मामा मुझे जाना है, मैं जा रही हूँ। देखो फातिमा भी किसी के बर्थडे पार्टी पे नहीं जाती। मैं किसी की बर्थडे पार्टी पर नहीं जाती और केक भी नहीं काटती। पर क्यों? क्योंकि हमारे प्यारे नबी ने इस्लाम में केक काटने का तरीका नहीं बताया, और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि उनकी ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। हमें उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। थैंक यू फातिमा, आपने हमें बहुत अच्छा मैसेज दिया। इंशाअल्लाह आज से हम आपकी बातों पर अमल करेंगे। खुदा हाफिज़ आंटी। पर मुझे मस्ती नाचना गाना बहुत पसंद है। मस्ती से याद आया कि हमारी बेटी अलीना ने स्कूल में फिल्म का गाना गाया। हमारी फातिमा ने भी अपने स्कूल में माँ बाप के बारे में स्पीच दी है। बोलो फातिमा। हाँ, मैंने अपनी स्पीच में कहा था कि माँ बाप की इज़्ज़त करनी चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए, और हमें अपने माँ बाप का फर्मा बरदार होना चाहिए, क्योंकि माँ के कदमों तले जन्नत है और बाप जन्नत के दरवाज़ों में से बीच का दरवाज़ा है। आत्मा तुम इतनी मीठी मीठी बातें करती हो, कौन से स्कूल में पढ़ती हो? शुक्रिया आंटी, मैं सिराजिया स्कॉलर्स में पढ़ती हूँ, जहाँ दीन और दुनिया दोनों तालीम दी जाती है। बेटा अलीना आप कौन से स्कूल में पढ़ती हो? आंटी मैं एक बहुत बड़े सिटी पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। हाँ, क्योंकि आजकल के ज़माने की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं अपनी बेटी अलीना को बहुत बड़े स्कूल में पढ़ाती हूँ, क्योंकि वो पढ़ लिख कर बहुत सारे पैसे कमाए। क्या आप अपनी बेटी को पैसे कमाने के लिए पढ़ाती हैं? हाँ, हम अपनी बेटी को पैसे कमाने के लिए पढ़ाते हैं। हमें अपने बच्चों को पैसे कमाने के लिए नहीं पढ़ाना चाहिए, बल्कि दीन और दुनिया दोनों तालीम हासिल करने के लिए पढ़ाना चाहिए। हाँ, आप सही कह रही हैं। फातिमा इतने अच्छे से दुआ पढ़कर खाती है, इतना अच्छा बात करती है। मैं भी अपनी बेटी को एक ऐसे स्कूल में पढ़ाऊंगी जहाँ दीन और दुनिया दोनों तालीम दी जाती हो, और बच्चे अदब भी सीखें। हमें हमारे बच्चों को सब कुछ सिखाना चाहिए। हाँ, हमें अपने बच्चों को एक ऐसे स्कूल में डालना चाहिए जहाँ दीन और दुनिया दोनों तालीम दी जाती हो, ताकि दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब हो। शुक्रिया।